سر آپ کو ایسیس دیتی ہوں انمیوٹ کرنے کی، آپ اس کو ایکسیپٹ کیجیے گا، اور میں ہوسٹ کو بھی ایسیس دیتی ہوں کائنڈلی ایکسیپٹ کر لیں تاکہ آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کر سکیں۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم. Am I audible? اوکے میم۔ With the name of Lord, who is most merciful and the most beneficent. I am Amna Shakir, your host for today's session, and I welcome you all at the extraordinary platform of Insightful Mentor. As you all know, our today's discussion topic is Let's Inspire Each Other. And without inspiration, motivation is impossible. Moving on to our respected guest for today's session is Usama Ali. Sir, I warmly welcome you to give us your precious time. Thank you so much also for your invitation. And shall we start now our session? Yes, sir. Why not? So let me introduce a bit about our today's guest. Our today's guest is Usama Ali from our Lush province, Sindh, and currently living in Islamabad for university studies. And his current affairs are he is doing BA Software Engineering from Rifa International University. So, sir, we move on to our interview. And my first question ahead you is, as you all know کہ ہمارے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے جرنی کا فرسٹ اسٹیپ لینا. First step is the hardest step that we took. So, how did you start your journey? First of all, I'm really thank you کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. اینڈ سیکنڈ، آپ کا جو کوشچن ہے سب کے لیے یہ کوشچن جو ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور سب کے لیے ڈیفیکلٹ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوتا یہ، اور یہ کوشچن سب کے لیے الگ الگ اپلائی ہوتا ہے. سو ڈیفیکلٹی تو ایز مچ سبھی بولیں گے، جس کی بھی جہت نہیں ہوگی جب وہ اپنے گول اچیو کر چکا ہے یا پھر کر رہا ہوگا تو وہ یہی بولے گا کہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. سیم ایز فار می، میں بھی یہی بولوں گا، بیکاز جو سبجیکٹ جو چیزیں مجھے میرے بچپن سے اچھی لگتی تھی، کیونکہ میں رہتا ہوں ایک رورل اور اربن مکسڈ ایریا میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے. سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے ڈھر کی، تو یہاں پہ ابھی تو ویسے پورے پاکستان میں ابھی تک کریکولم کا وہی حال ہے کہ وہی رٹے والی چیزیں، سائنس، فزکس، میتھ، کیمسٹری، بس. جبکہ مجھے شوق تھا کمپیوٹر کا. ایک آدھ 6 کلاس میں کمپیوٹر کا سبجیکٹ تھا، وہ بھی ورڈ، مائکروسافٹ پینٹ سکھا دیا جو کہ مجھے پہلے سے آتا تھا. اور اس وقت تک میں گرافک ڈیزائننگ اچھی خاصی پورے ٹولز کر لیتا تھا، جب 12 سال 13 سال کا بھی تھا میں. بس اس وقت یہ نہیں پتا، شوق میں تو کرتا رہا فرسٹ ایئر تک. پیسے کس طرح بنانے وہ مجھے نہیں پتا تھا. جو سب سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا وہ میں نے پنجاب کی سائڈ میں نکلا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ICS ہوتا نہیں ہے، کمپیوٹر سائنس ہوتا نہیں ہے. تو اسپیشل میں نے یہاں سے، کیونکہ پنجاب کا بارڈر قریب ہی لگتا ہے، جیسے ہی یہاں سے ڈھرکی سے آگے جاتے تو 1.5 گھنٹے کے سفر، 1 گھنٹے کے سفر پہ پنجاب، اس کا پہلا شہر ساتھ کا. تو میں نے وہاں ایڈمیشن لیا صرف اس لیے کہ میں وہاں کمپیوٹر پڑھوں، اور فزکس اور میتھ سے جان چھڑا کے میں نے اکنامکس اور یہ رکھ لی، اسٹارٹس رکھ لی، کیونکہ مجھے بزنس کا بھی ساتھ میں شوق تھا. تو ابھی بھی ہے، ابھی الحمد للہ وہی سب چیزیں جو ڈیسیجن میں نے لیا تھا کافی ہارڈ تھا. ہارڈ اس طرح تھا کہ صبح اٹھ کے جانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے، ویگن ہوتی تھی. 2 سال پورے میں نے اسی طرح آنا جانا سفر کیا ہے صرف کمپیوٹر کے لیے. کہ وہاں پہ بھی اس طرح کریکولم اتنا خاص نہیں تھا، لیکن ایک کیونکہ وہاں پہ گیدرنگ مل گئی تھی. گیدرنگ اس طرح کے مجھے 2-3 دوست مل گئے تھے جنہوں نے مجھے سکھایا، ٹھیک ہے. گیدرنگ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ
دوست صرف شوگر میلہ لگانا. جو مجھے دوست ملتے وہ شوگر میلے والے بھی تھے, لیکن وہ پڑھائی کو ہی شوگر میلہ بنا دیتے. ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے, ٹھیک ہے, اس کی بیٹھک میں جاتے تھے گھر, تو آنا ہوتا تھا واپس گھر, لیکن مجھے آتے آتے اپنے شہر لگ جاتے تھے 6 تک ہو جاتے تھے, تو مطلب مغرب تک ہو جاتی تھی. تو اس کے گھر ہی جاتے تھے سیدھا کالج سے. تو اس کے گھر میں 2 لیپ ٹاپ پڑے ہوتے تھے, تھوڑا وہ تھا رسٹ ٹائپ کا, لیکن 2 لیپ ٹاپ تھے, کمپیوٹر تھا, ہائی فائی تھے. تو اس نے وہ پہلے سے نا فری لانسنگ کرتا تھا, تو ہمارا کلچر بن گیا. شوگر میلہ بھی لگاتے تھے, ساتھ میں فری لانسنگ بھی سیکھتے تھے. تو مین چیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوستی کے ساتھ ساتھ نا یہ چیزوں پہ بھی دھیان دو, فن کے ساتھ کرو یہ چیزیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ بالکل ہی فوکس ہو کے اور دماغ کو اسٹریس کر کے آپ سارا دن اس پہ لگے رہو. ساتھ ساتھ آپ کرتے رہو, فن بھی کرتے رہو, تو ہو جاتا ہے. ہمیشہ کمائی کو یا پھر کوئی بھی پیشن ہے اس کو آپ فن سمجھو. یہ نہیں کہ آپ صرف پیسہ ہی پیسہ کمانا ہے, اور صرف پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی ہے. کیونکہ شروع میں جو ہم نے اسٹارٹ کی تھی ہمارے مائنڈ ہی نہیں تھا کہ پیسے بنانے, کیونکہ ہم تو ابھی بھی نہیں ہے اتنا. تو جب اسٹارٹ کیا تھا خود میرے پیرنٹس جو ہے وہ ان کا یہی مائنڈ سیٹ تھا, ابھی پڑھ, ٹھیک ہے. ابھی بھی مجھے وہ کہتے ہیں کہ ابھی کی حالانکہ میں بزنس کر رہا ہوں آن لائن, ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروس دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. کمپنی آن لائن میں نے بنائی ہے, ٹیم ہے میری. تو سیکنڈ ایئر سے ہی میں نے, جیسے فرسٹ سیمسٹر میں آیا تھا ریفا کے, تو میں نے کمپنی اسٹارٹ کر دی تھی آن لائن. فزیکل انشاءاللہ بھی پلان ہے اس کا, فزیکل آفس بھی ڈگری کے بعد کھولنا ہے. ابھی 1 سال پڑھا ہے ڈگری ختم ہونے میں. سو یہ اسٹوری تھی اسٹارٹنگ کی میری, کہ دوستوں کی وجہ سے میں مطلب وہ دوست نہ ملتے تو اس طرح سیکھ جاتے, آگے بھی بن جاتے. لیکن جلدی کا میں بتا رہا ہوں کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں یہ کلچر ہم مطلب بن گیا تھا میرا آس پاس سراؤنڈنگ میں, تو وہیں سے موٹیویشن مجھے بھی ملی تھی. Yes, sir. You said a very important question کہ ہمیں اپنے پیشن کو پیسے کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے پیشن کو ایز اے پیشن ہی رکھنا چاہیے. پھر ہمارا پیشن جب ہماری ہارڈ ورک ملتی ہے تو وہ ایک میریکل کریٹ کرتی ہے. So, sir, move on to our next question. What was your falling point? What was your falling point and how did you rise? مطلب ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں آپ کی مطلب کسی کی لائف میں جب وہ اپنے پیشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے. سو وٹ واز یور فالنگ پوائنٹ, کہ مطلب آپ کو کہاں لگا کہ یا تھوڑا مطلب ڈگمگا رہا ہوں یا یہ سین ہے, یہ کب لگا آپ کو؟ یہ تو ابھی بھی لگتا رہتا ہے. آپ کو میں سیریس اور سیدھی بات بتاؤں, اگر آپ نے میرا پورا انٹروڈکشن دیکھا ہو تو یا شیئر کیا ہو. جسٹ اے منٹ, تھوڑا ڈور پہ کوئی آیا ہے, سوری فار انٹرپشن. No problem, you can take it from time. ایک منٹ میں آتا ہوں. Okay, so میں نے آپ سے آپ کے فالنگ پوائنٹ کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ کو مطلب کہاں لگا کہ یہ تھوڑی چیزیں خراب ہو رہی ہیں یا میرے مطابق نہیں چل رہی. کسی کو بھی میرے خیال سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کبھی بھی کہ چیزیں میرے مطابق چلیں, چیزیں اللہ کے مطابق چلتی ہیں یا دو پلان ہوتے ہیں اللہ کے. آپ کا یہ ہوتا ہے کہ صرف ان پلانس کے اوپر ورک کرنا ہوتا ہے, پھر آگے کامیابی خود ہی ملتی ہے. اور ڈاؤن فال آپ کو میں بتاؤں تو ڈاؤن فال چلتا ہی رہتا ہے. اب ہر کسی, جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا, ہر کسی کو ڈپینڈ کرتا ہے وہ ڈاؤن فال کس کو سمجھتا ہے. کہ پیسوں کو سمجھتا ہے ساری اس نے اپنی وابستگی صرف پیسوں سے جوڑی ہوئی ہے, یا نام سے جوڑی ہوئی ہے کہ صرف میرا نام ہو, یا کسی بھی اور تھرڈ چیز سے جوڑی ہوئی ہے. ٹھیک, تو میرا اس وقت پیسے, ایک چیز میں نہ بتاؤں کہ پیسے لازمی چیز ہے, ایز اے نیڈ. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ہائی فائی ہی کمانا ہے. انسان کا گول اتنا ہونا چاہیے پیسوں کے ریلیٹڈ, جو میرا نظریہ ہے وہ یہ کہ جتنا آپ کو بچپن میں ماں باپ نے دیا ہے نا, جتنا جو آپ جس میں رہے ہیں بچپن میں, اتنا ہی جو نا آپ کو مطلب اتنا آپ کو جو نا اسٹارٹنگ گول رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ بالکل ہی مائنڈ آپ کا وہ ہو کہ اتنے ہی کمانے, اس سے زیادہ کا ہمیشہ پلان کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. لیکن ایٹ لیسٹ ٹارگیٹ, اسٹارٹنگ ٹارگیٹ جو نا وہ رکھنا چاہیے کہ ہاں میں اس میں گزارا کر سکتا ہوں. ایک
پیسوں کی جو لالچ اور ہوس ہوتی ہے نا، پھر انسان میں وہ آ جاتی ہے کہ میں زیادہ کمائیں تو سارا دن وہ لیپ ٹاپ پہ ہی بیٹھا رہتا. میں نے کیونکہ میرے جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا دوست تھے، ابھی بھی ہے، لیکن اب میں کیونکہ اسلام آباد ہوتا ہوں وہ انٹریکشن تھوڑا پہلے سے کم ہو گیا. وہ سارا دن جو نا صرف لگ گیا ان کو فری لانسنگ کا یا نشہ لگ گیا، تو وہ سارا دن لیپ ٹاپ پہ ہی ابھی تک بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کتنے کما رہے ہیں، ٹھیک میں آپ کو سیدھا بتا دوں تو وہ 2 2.5 3 لاکھ تک کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن فائدہ نہیں ہے. وہ سارا دن ایک بندہ دماغ اس کا، میں بھی بیٹھتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں ہے کہ سارا دن بیٹھے رہو. اب میں اپنا جو فالنگ پوائنٹ بتاؤں، ٹھیک ہے، اگر مطلب مجھے نہیں پتا کہ کس مکس ٹائپ کی آڈینس ہوگی ادھر، تو میں فالنگ پوائنٹ یہ سمجھتا ہوں جو اس وقت میں اسٹیٹ جو نا جو میرا مائنڈ سیٹ تبدیل یا بدل رہا، وہ سیدھا بتاؤں تو آپ کو اسٹارٹنگ موٹیویشن وہی سب تھی میری، ٹھیک ہے، پیسہ یا آگے کریئر بنانا اور یہ چیز. لیکن اب اس پوائنٹ پہ آ کے نا 2 چیزوں نے مجھے دھکا دیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک جو بھی اسرائیل والا مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے، سب سے بڑا میں نے آپ کو بتایا ایجوکیشن سسٹم خراب ہے. بچپن میں ہمیں کسی نے نہیں بتایا، کسی نے حدیثیں نہیں پڑھائی، کسی نے ہمیں قرآن نہیں پڑھایا صحیح سے. ٹھیک ہے، صرف بیسکس پڑھائی، جو اتنی سی ایک بک ہوتی ہے اسلامیت کی، ساری اتنی موٹی کتابیں، ٹھیک ہے، وہ کام کی نہیں. ٹھیک ہے، اب وہ نہ ابھی وہ میتھ کے فارمولے کام آ رہے ہیں، نہ آگے کام آ رہے ہیں، نہ فزکس کی اتنی زیادہ چیزیں کام آ رہی ہیں. اسلامیت ایک کام آتی ہے، وہ بھی اتنی سی بک. ٹھیک ہے، اب جب یہ سین ہوا یہ فلسطین والا، یا اس سے پہلے ایک اور بھی ہوا تھا، آئی ڈونٹ نو یہاں پہ اس میں کس کو برا لگ جائے، جو فیمنسٹ والا سین ہوا تھا، تو ان سے ریلیٹڈ جو نا حدیثیں میرے سامنے سے گزری اور اس کو اچھے سے پڑھا اور اچھے سے سمجھا. ہم جا کے در رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو پیسے کی حوث مطلب صرف پیسہ گول بنانا وہ چیز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، رکھنا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہم بالکل ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مولوی بن کے، یا تو بالکل ہم جو نا بالکل ہی دین سے کٹ ہو جاتے ہیں. میں ابھی خود پرسنلی جس چیز کے اوپر کام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماڈرن اسلامک سوسائٹی کس طریقے سے بڑھ سکتی ہے اسلام کو فالو کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجی، سائنس، ان سب چیزوں کے ساتھ ہم کس طرح سے چل سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے جو نا برین واش کیا گیا ہے میرے حساب سے، اور میں نے کیونکہ سرچ کیا ہے جو ہماری کتابیں اسکولس کی، کہ یہ چیز اس نے انگریزوں نے ایجاد کی ہے. کئی انگریزوں کا نام لکھا ہوا مسلمانوں کا بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے، جو چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کی ہیں وہ ریپلیس کر دی ہیں انگریزوں کے نام سے. فار ایگزامپل ایٹونومی جو ہے، انسان کی جو باڈی کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں اس کا فرسٹ ڈائیگرام اسٹرکچر حضرت ان کے صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک سائنٹسٹ تھے، انہوں نے بنایا تھا. ٹھیک ہے، عربی میں. ایک وقت تھا جب انگریزی جو پورے یورپ سے جو نا ہر کوئی عربی سیکھتا تھا. عربی کس لیے سیکھتا تھا؟ سائنس کو سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، بایولوجی کو سیکھنے کے لیے، فزکس کو سیکھنے کے لیے، ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے عربی سیکھتا تھا. آج ہمارا یہ وقت ہے کہ ہم انگلش سیکھ رہے ہیں، عربی چھوڑ دیں. تو ان چیزوں پہ واپس جانے کے لیے، جی ان چیزوں کو واپس جب میں جو خود وہ آپ کو اچھے سے، جو میں سب سے زیادہ یا دوسرے میں جن عالموں کو سنتا ہوں یا جن سائنٹسٹ کو بھی سنتا ہوں، ٹھیک ہے، جو سائنٹسٹ مسلمان ہو چکے ہیں انگریز، ٹھیک ہے، سارے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر ریسرچ کی صرف اس لیے کہ وہ اسلام میں غلطیاں نکالیں، اسلام میں غلط چیزیں نکالیں، لیکن وہ ریسرچ کرتے کرتے خود مسلمان ہو گئے. میں ان کی سنتا ہوں اور وہ یہ بتاتے ہیں، مطلب وہ یہ کہتے ہیں ان کی ہسٹوریکل ریسرچ کے پورے یورپ میں مطلب مسلمانوں کا زوال تب شروع ہوا جب انہوں نے اپنی تعلیم چھوڑی. تعلیم کس طریقے سے کہ جب یورپ میں پرنٹنگ مشین ایجاد ہوئی، سو اس میں جو ترکی کے تھے عالم، انہوں نے فتویٰ لگایا کہ پرنٹنگ مشین حرام ہے. 100 سال تک پورے عالم اسلام میں یہ حرام رہی پرنٹنگ مشین، اور وہاں پہ کتابیں چھپتی رہی، تعلیم اور اوپر ہوتی رہی. ٹھیک ہے، جو جہالت کا دور تھا یورپ میں وہ تعلیم میں آگے نکل گیا، اور جو مسلمان قوم تھی وہ اس ایک فتوے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، جو کہ غلط ہے. ابھی بھی دیکھا ہے، شروع میں جب ٹی وی ایجاد ہوا تھا تو ٹی وی کو بولتے کہ حرام حرام، ٹھیک ہے، پھر اسی پہ آگے جب انہیں ریئلائز ہوا، جو ممبروں بیٹھے ہوتے ہیں یا مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ میں سب ایسا نہیں ہوتے الحمدللہ، ابھی ہمارے پڑھے لکھے کافی اچھے اور عقل مند لوگ ہیں
ٹھیک ہے جو آ رہے ہیں ان چیزوں میں ہمیں ہی آنا چاہیے. ٹھیک ہے اب میں دیکھیں BS سافٹ ویئر انجینئر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں کوئی اسلام کی کوئی بھی میں نے ڈگری یا کوئی بھی پروفیشنل ڈگری مدرسہ کسی میں نہیں گیا. ٹھیک ہے, ہم یہ لفظ نکال دیتے ہیں کہ مولوی جاہل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ اس چیز میں مجھے بڑا غصہ چلتا ہے. بھائی وہ جاہل ہیں تو آپ آ جاؤ. ٹھیک ہے, آپ نے ایم ایس کمپیوٹر سائنس پڑھی ہوئی ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی ہے, آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہو, آپ آ جاؤ ممبر پہ. ٹھیک ہے, آپ اسلام پڑھاؤ, جس کو کسی نے منع تو نہیں کیا. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, خود سے. تو ان جی چیزوں جی کے اوپر ابھی جو میں چیز کام کر رہا ہوں وہ یہی کر رہا ہوں جو اسلامک ایپس. ٹھیک ہے, اسلامک ہم ریونیو جنریٹ کریں حرام. جو یہ ڈائریکٹلی میں چیز بولوں گا, فحاشی وغیرہ والی ایپس ہم نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے, ٹک ٹاک اور اسنیپ ویڈیوز جیسی جو ایڈیٹنگ ویڈیوز ہیں, اس سے ابھی نئی چیز آئی کہ پیسے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو بھیجو, اور اس میں ہے بھی سود بھی. ایک تو ہے فحاشی والی چیز, دوسرا سود ہے. سود ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. ٹھیک ہے, ہم پورا عالم اسلام کے جو کنٹریز ہیں وہ انگریزوں سے سود لے لے کے تبھی ہمارا یہ حال ہوا پڑا. تو اس سے اچھا کوئی ایسی ایپ بناؤ جو اسلامک ہو. ٹھیک ہے, سیم ماڈل فالو کرو, اسلامک ایپ بنا لو. انشاءاللہ میرا اس وقت ہم ورک کر رہے ہیں, میں اور میری ٹیم اس پہ. تو تھوڑا بڑا لمبا کام ہوتا ہے, 1 سال بعد انشاءاللہ یہ ابھی اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. کوئی عالم ہیں کافی زیادہ, تو ان سے ہم جو بھی پاکستان کے بڑے ہیں ان سے ہم اپروچ کر رہے ہیں, ریچ کر رہے ہیں کہ اس ایپ کو یوز کریں گے بھی یا نہیں, ان سے کانٹریکٹ سائن کریں گے ان کی آرگنائزیشن سے. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں وہ یہ چیز کامیاب ہو جائے. تو اس میں ہم یہ پیسوں والا بھی رکھیں گے کہ جس طرح بھی اسنیک ویڈیوز پہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو بھیجو, اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پیسے بھی کماؤ گے, صدقہ جاریہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اکنامی بھی بڑھے گی, اسلام بھی پھیلے گا. تو اس طرح کا تھوڑا, یا چلو لازمی نہیں ہے کہ انٹرٹین میں ایک ہمارا انشاءاللہ سے جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں, ریف آرٹس کلب کا. آپ میں سے راجہ ضیاء الحق کو کون کون جانتے ہیں, یوتھ کلب کے جو پریزیڈنٹ ہیں, شاید آپ نے ویڈیوز ان کی سنی ہوں گی. ان کے جی جی ساتھ میرا سیشن, جی ان کے ساتھ میرا سیشن ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی جو کراچی کے ہیڈ ہے یوتھ کلب کے, وجہ الدین جو کراچی کے ہیڈ ہے, ان کے ساتھ بھی ہمارا اس ویڈنسڈے کو سیشن ہے انہی ٹاپکس پہ کہ جو وجہ اللہ بھائی کے ساتھ ہے کہ ان کا یہ ٹاپک ہے کہ ایجوکیشن از ناٹ اباؤٹ میکنگ منی. ٹھیک ہے, اونلی میکنگ منی. ہاں پیسے کمانے کے لیے آپ سے ایجوکیشن ہے, لیکن صرف اسی چیز کے لیے نہیں ہے. ہم سارے اس لیے یونیورسٹی میں بھرتی ہوئے جا رہے ہیں کہ پیسہ کمانا, ڈگری ہوگی تو پیسہ ہوگا, نوکری ہوگی تو شادی ہوگی, پھر یہی بس اسی چیز میں گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے پیسہ, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ بالکل ہوس اور یہ ٹارگٹ نہیں رکھنا چاہیے کہ آگے سے آگے چلتے جائیں گے, آگے سے آگے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کئی لوگوں کو جو نا جب اسلام کی اور اس طرح کی بات آتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں یہ ڈی موٹیویٹ کرنے آئے پیسوں کے ریلیٹڈ یا موٹیویٹ کرنے آئے. تو گول ہی صرف پیسہ بنایا ہوا ہے موٹیویشن کا, اور کچھ بھی نہیں. میں نے جہاں تک ابھی تک موٹیویشن ٹاک سنی ہے, دیکھی ہیں, وہ صرف بزنس اور پیسہ. اور شروع میں جس طرح ہوتا ہے نا, پیشن ہمیشہ پہلے کرنا چاہیے, لیکن وہ پیشن بھی بعد میں نا جب وہ چسکا لگ جاتا ہے نا پیشن کے اندر بھی پیسوں کا, تو وہ پھر اسی کے اوپر پیسوں پہ پھر وہی چیز پہ آ جاتی ہے. شروع میں تو بہت بولتے ہیں کہ پیشن کے لیے کرتے ہیں, ہاں وہ ان کی نیت بھی صحیح ہوتی ہے, میں مانتا ہوں کہ ہاں پیسوں کے لیے نہیں کرتے, وہ شروع میں سیکھتے ہیں انٹرسٹ کے لیے, لیکن اسی انٹرسٹ کے ساتھ اگر وہ کمانے شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر اسی چیز میں لگ جاتے ہیں, نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں. جس طرح میں نے اپنے دوستوں کی مثال دی کہ وہ سارا دن لیپ ٹاپ پہ بیٹھے. ٹھیک ہے, اور ان کا پتہ نہیں دماغ پاگل نہیں, میرا تو ہو جاتا ہے کہ سارا دن کمانے میں لگے رہو لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے. تو جی جی یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ایک بات انکلوڈ کرنا چاہوں گی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اسلام ہماری بیس ہے, اور اگر ہم اسلام سے ہٹیں گے تو obviously ہم لوگ گمراہی ہوں گے. سر میں نے آپ کا انٹروڈکشن پڑھا اینڈ ماشاءاللہ آپ نے کافی زیادہ مطلب چیزیں آپ نے مطلب آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں آئی تھنک IEEE کے, اور آپ کوآرڈینیٹر بھی ہیں ہر پرائز پاکستان کمیونٹی کے. سو سر ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب ایک انسان ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہے, یعنی ایک ہی وقت میں اتنی زیادہ چیزیں کرتا ہے, تو جو اس کا مین اتھینٹک پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ادھر سے تھوڑا ہٹ جاتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ ملٹی ٹاسکنگ ہمیں کرنی چاہیے یا بہتر ہوتی ہے, یا کیا چیز آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
یہ ملٹی ٹاسکنگ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی پہ. اب میں زیادہ اس وقت جو نا جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو میرے دوست ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے، ہر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ اتنی زیادہ مطلب سوسائٹیز میں کیوں پیسوں والا کام بھی کر رہے تھے کہ ایز اے بزنس والنٹیئر ورک پھر کیوں پکا ہوا ہے، سارا کام اپنا ذہن اس پہ لگاؤ. ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ ان سوسائٹیز کے تھرو اور اتنا میں ملٹی ٹاسکنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ دھیان میرا ادھر ادھر نہ کے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے مطلب جو میں ڈائریکٹلی چیزیں پتہ نہیں، یہ ایک سیشن ہے اور میں ڈائریکٹلی کبھی کبھار چیزیں بولتا ہوں، کبھی کبھار نہیں. میں ایمانداری سے بتاؤں کہ میری سوچ لبرل تھی. ٹھیک ہے، بیفور یونیورسٹی یا پھر آپ سیکنڈ ایئر بول لیں. ٹھیک ہے، بس جیسی آپ لبرل فیمنسٹ والی سوچ سمجھ لیں، میں بالکل ویسا تھا. میں گارنٹی دیتا ہوں ویسا تھا. جو مجھے جانتے ہیں وہ تھے، لیکن جب کیونکہ مجھے پڑھا ہی نہیں، کہ میں نے وہ حدیثیں پڑھی ہی نہیں، ان کی میننگ ڈیپ دیکھی نہیں، ریئلائز کیا ہی نہیں، تو مجھے سب پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، کہ کیا اہمیت ہوتی ہے مذہب کی. ٹھیک ہے، اور کیا یہ آس پاس ہو رہا ہے، اور اسلام میں جو نشانیاں بیان کی ہیں قیامت کی، اینڈ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے، تو میرا اس لیے ادھر ادھر دھیان یونیورسٹی میں ہونے کے بجائے، ٹھیک ہے، ملٹی ٹاسکنگ کرے اور بندہ بزی رہے. اس لیے میں یہ چیزیں خود بھی کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی بولتا ہوں. میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں، آدھے سے زیادہ جو نا مطلب 60% جو میرے کلاس فیلو یا میں پوری یونیورسٹی میں جن کو جانتا ہوں، آلموسٹ میں الحمد للہ اپنی یونیورسٹی میں ایز اے جو پریزیڈنٹ ہوں اور سوسائٹیز میں ایکٹیو ہوں، آدھی سے زیادہ یونیورسٹی مجھے جانتی ہے اور میں بھی ان کو جانتا ہوں. I-14 کیمپس اور المیزان کیمپس کی بات کر رہے ہیں. آپ کو اگر ریفا کا پتہ ہو، آپ سب ریفا کے ہیں یا پھر یہ کہ کوئی آؤٹ سائڈ سوسائٹی ہے، یہ مجھے نہیں پتا. آپ لوگ انٹروڈکشن آپ مجھے اینڈ میں بتائیے. ہماری آڈینس میں حالانکہ ہماری یونیورسٹی اسلامی کی، لیکن پھر بھی جو یونیورسٹی ہے اس میں جو کیونکہ یونیورسٹی یا کوئی ملک جو نا بالکل باؤنڈ نہیں کر سکتا یا سختی اس حساب سے نہیں کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ پہ کہ مکس گیدرنگ نہ ہو یا بالکل آپ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ٹھیک ہے، کرنے والے کر جاتے ہیں، بد اخلاقی یا جو بھی چیز ہوتی ہے ان کی باہر کرتے ہیں. اور ان میں سے جو 60% ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، صرف اور صرف نہ کوئی کما رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آتے ہیں کلاسز لیتے ہیں، گھر جاتے ہیں، ہاسٹل جاتے ہیں، موبائل پہ لگ جاتے ہیں، ٹک ٹاک چلائی، ویڈیو چلائی اور سارا دن اسکرولنگ. ٹھیک ہے، میکسیمم 6 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دن میں یا 4 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جو کلاسز کا ٹائم جو ہاسٹل میں یا گھر میں ٹائم گزار رہتے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. چلو آپ اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کماؤ، لازمی نہیں آپ ڈائریکٹ اس کے اوپر ہم والنٹیئر ورک پہ. ٹھیک ہے، اگر کمانا چاہتے ہو تو کماؤ، آپ کے باقی آورس جو ہیں اس میں آپ ٹائم لگاؤ. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی نوکری نہیں ملتی، آپ کے پاس اسکلز نہیں ہیں، سیکھنے میں ٹائم لگاؤ، اسکلز آپ کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، والنٹیئر ورک کرو، سوسائٹیز میں آؤ. ٹھیک ہے، تو موبائل پہ لگے ہوتے ہیں یا تو چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی ایرے گہرے سے یا ایری گہری سے. ٹھیک ہے، اس وقت پہ وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے روم میٹس ہیں، میرے ہاسٹل میں رہتا ہوں تو سارا دن وہ یہی کام کر رہتے ہیں. اگر وہ کیونکہ میں آپ کو خود بتا رہا ہوں، میں ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہوں، سارا دن اپنے آپ کو بزی رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا ہوں، میں سارا دن میں بھی کمپیوٹر پہ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے صرف 1 گھنٹے کے لیے جاتا ہوں باہر. ٹھیک ہے، اور 1 گھنٹے کے لیے جم جاتا ہوں تاکہ سارا دن مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا لیپ ٹاپ پہ. لیکن اس سے اچھا کہ میں کوئی اور غلط چیز میں انوالو ہوں یا میرا دھیان ادھر ادھر بھٹکے. ٹھیک ہے، انسان ہے کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی بہت یا پاک اور بالکل کلین چیز ہوں، اپنے آپ کو دھیان بھٹکنے نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہے، جی جو اپنا آپ کا گول ہے، تو اس وجہ سے میں خود جو ہوں پرسنلی ملٹی ٹاسکنگ اس لیے کرتا ہوں اور اپنے آپ کو کوئی اور چیز میں وہ نہیں انوالو ہونے دیتا. اس لیے میں ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہی دیتا ہوں. اگر ایک چیز کا میرا ٹینیور یونیورسٹی میں ختم ہو جاتا ہے کسی چیز کا، تو میں جان بوجھ کے کسی اور جو نا سوسائٹی میں آ جاتا ہوں. لیکن ابھی اس وجہ سے نہیں آ رہا، میں اب نیشنل لیول پہ کام کر رہا ہوں. ہرٹ پرائز جو ہے ہماری، تو اس میں نے نیشنل لیول پہ کمیونٹی کوآرڈینیٹر بھی کام کیا ہے. اور انشاءاللہ دعا کریں کہ ابھی ایز اے کمیونٹی بلڈر پورے پاکستان کا ہیڈ بھی انشاءاللہ نامینیٹ ہوا ہوں. تو نامینیشن میں سلیکشن ہو گیا، لیکن اس کے آگے انٹرویوز ہوں گے. سیکنڈ جی چیز اسلام آباد ہے.
تو اسلام آباد کی جو IEEE ہے اس میں ایز اے سیکنڈ لیڈ ہوں میں, ٹھیک ہے, پورے اسلام آباد سیکشن کا. اس میں پشاور بھی آتا ہے, آزاد کشمیر کی ساری یونیورسٹیز آتی, تو اس کا سیکنڈ لیڈ اس میں. سر موو آن ٹو آور نیکسٹ کویشچن. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے ہر ایک کی لائف میں ایک آئیڈیل ہوتا ہے. فار ایگزامپل کسی کی لائف میں اس کا ٹیچر ہوگا کہ مجھے اس کے پاس کتنا نالج ہے, مجھے اس جیسا بننا ہے. سو آپ کو جس چیز نے انسپائر کیا, جو ہمارا مقصد ہے آج کے سیشن کا کہ ہم ایک دوسرے سے انسپائر ہوں, تو آپ کی انسپائریشن کیا تھی؟ مطلب کیا چیز آپ کو انسپائر کرتی تھی, آپ کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے؟ ایک چیز بتاؤں گا سر, ایک ہوتی ہے شخصیات, ٹھیک ہے, کہ کون سی آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہے, ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل میں ڈائریکٹ ایک چیز بولتا ہوں, ٹھیک ہے. ہر کوئی بولتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. اگر کوئی لبرل بھی ہوگا نا, اس سے بھی پوچھو, کسی سے بھی پوچھو, ٹھیک ہے, وہ یہی بولے گا. لیکن جو عمل کی چیز ہوتی ہے نا, اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ٹھیک ہے, منہ سے ہر کوئی یہی بولتا ہے, مین چیز ہوتی ہے عمل. جی جی بالکل. لیکن میں اس چیز کو نا, جو آپ کا کوشچن ہے, اس کو میں کیٹیگرائز کرتا ہوں. کیٹیگرائز اس طرح کے موٹیویٹ یا انسپائر کس چیز میں, پھر سے میں اس چیز پہ ہوں گا کہ پیسے کمانے میں, یا کوئی اسکل سیکھنے پہ, یا کچھ کر دکھانے میں. کس چیز میں کر دکھانے کے لیے؟ اسلام کے لیے کام کرنے میں, ملک کے لیے کرنے میں, یا کوئی کمپنی بنا کے پیسوں کے لیے کام کرنے میں, ٹھیک ہے. اب جس طرح میں نے بتایا کہ میرا اسلام میں اتنا میں انوالو نہیں تھا, میرا دھیان نہیں تھا, تو شروع میں میرے جو انسپائر مجھے کیا وہ تھے اسٹیو جابس, ٹھیک ہے, ایپل کمپنی کے مالک. ان کی میں نے ساری جو ابھی لائف ہے, ٹھیک ہے, وہ ساری میں نے جی دیکھی, وہ ساری سمجھی, اور ان سے انسپائر ہوا, ٹھیک. اور ہونا بھی چاہیے, ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل میں اسلام کے اندر بھی ایک چیز بتا دوں کہ جو میری فلاسفی ہے جو ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ یہ کہ انگریزوں سے سائنس سیکھو, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی سیکھو, اچھے سے سیکھو, بالکل سیکھو, ٹھیک ہے, ہر چیز سیکھو. اور کیونکہ وہ ہم سے اس چیز میں آگے ہیں, لیکن ان سے سوشل اسٹرکچر, سائیکلوجی ان سے نہ سیکھو, ٹھیک ہے. ان سے مذہب نہ سیکھو, یہ چیزیں ان سے نہ سیکھو, یہ والی سائنسز ان سے نہ سیکھو, وہ ہماری اپنی اچھی, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں میں ان کے جو بڑے ہیڈز ہیں نا, جس طرح اسٹیو جابس ہو گیا, لیری پیج ہو گیا, جو گوگل کے ہیڈ ہیں, ٹھیک ہے, تو ان جی کی بھی بڑی ہو رہی ہے. گوگل کے جو دونوں مطلب پارٹنر تھے, اور ایک کالج کے اسٹوڈنٹ تھے, کالج میں انہوں نے پیج بنایا گوگل کا, اور وہ یاہو کے پاس اس ٹائم گئے, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو ان کی اسٹوریز ایز اے ٹیکنالوجی آپ دیکھیں یا ایز اے انٹرپرینور دیکھیں, تو میں ان سے انسپائر ہوں, ٹھیک ہے. رہی بات اسلام کے اوپر, تو اسٹیو جابس ہو گیا, لیری پیج ہو گئے, ٹھیک ہے, جو گوگل کے ہیں, اور یہ لوگ, ٹھیک ہے. اور جی ایلون مسک کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن نہیں, ان کا میں اس وجہ سے کہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ, کیونکہ وہ بالکل ہی اسلام کا اپوزٹ کرتے ہیں چیزیں, تو پھر میرا دل نہیں چاہتا نام دینے کرنا, جو بولنا. وہ تو ایک ہوتا ہے کہ جو انگریز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹیکنالوجی میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کسی پولیٹیکل بات نہیں بولتے یا مذہب کے ریلیٹڈ بات نہیں بولتے. تو ایک دو اسپیچز تھیں ان کی, تو انڈائریکٹلی انہوں نے مذاق میں بولا تھا اسلام کے نظریے پہ, تو اس وقت سے میں وہ ہٹتے تھے میرے حص سے. تو یہ چیزوں کو جو نا کاؤنٹر ٹیرر جو نا ہمیں کرنا چاہیے خود سے. تو اس وقت میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ لازمی ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہونا چاہیے, سب سے آگے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ایک ایگزامپل سیدھی سادی یہ ہے کہ پورے دنیا میں جتنے بھی اسلامک ملک ہیں, کہیں پہ بھی ایٹم بم نہیں بنا تھا, ٹھیک ہے. ایٹم بم بنانا مذاق نہیں ہوتا, اس میں پروگرامنگ ہوتی ہے, کیونکہ میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی, اور میں خود سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں. تو اس میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی انوالو ہوتی ہے, اس میں آرمی بنانے میں, یا آرمی کی ٹیکنالوجی میں. اور میرے روم میٹ جو ہیں وہ ڈیفینس منسٹری میں کام بھی کرتے ہیں, تو وہ چھوٹی موٹی پروگرامنگ کرتے ہیں بامس کی. تو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی, ظاہر سی بات ہے ہم خود اپنا کچھ بنائیں گے, کریں گے, تب ان سے ہٹ پائیں گے نا. تو اس چیز میں ہمیں آگے ہونا چاہیے, اور اپنے ہی کچھ ہیرو بھی ابھی پیدا کرنے چاہیے, بنانے چاہیے. سیکنڈ چیز, اگر اسلام کی طرف میں کس طریقے سے آیا, کس شخصیت کی طرف سے آیا, تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک, ٹھیک ہے. تو ان کی وجہ سے مطلب
جس طرح میں نے بتایا کہ یوز کوئی بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا, اس کا یوز جو ہے نا اچھا یا برا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ٹیکنالوجی بری نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے مطلب پاس میں ہمارے مولویوں نے نا یا عالموں نے فتویٰ لگایا کہ یہ چیز ہاں بالکل یہ اس کا یوز غلط ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو سوشل میڈیا نے ہماری جنریشن کو خراب کیا ہوا ہے, اور سوشل میڈیا ہی آگے اسلام کی طرف لے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمیں چاہیے جو ہمارے کنٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو بھی کہ وہ ایک نیوٹرل چیز بنائے, بھلے وہ چیز جو نا اسلامک نہ ہو, ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ وہ ولگر نہ ہو, یا پھر وہ بالکل ہی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اسلام کے خلاف ہو. کئی سارے ہم ایسے کنٹینٹ کریٹرز ہیں میں نے دیکھے جو پازیٹیو جوکس پر ویڈیو بناتے ہیں, ٹھیک ہے. پازیٹیو جوک ہوتے ہیں, نارمل ہوتی ہے, ولگر نہیں ہوتے, اس طرح کی بننا ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے اسکرول کرتے کرتے جو اسکرول کر رہا تھا میں سوشل میڈیا, تو اسی کے اوپر میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھی, تو اس حساب سے ہی سوشل میڈیا کے تھرو اس سب چیز کو میں لگاؤں. جی جی سر, جیسا کہ آپ کے انٹرو میں لکھا ہوا ہے, یو آر دا فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف رفا آرٹس کلب, جہاں آپ اسلامک آرٹس کو پروموٹ کرتے ہیں اور ڈیزائن ان ماڈرن وے ود ٹیکنالوجی, اور آپ اس کو ماڈرن وے میں ڈیزائن کرتے ہیں. سو سر, کیا آپ ہمیں اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ جرنی کیسی رہی آپ کی؟ کافی اچھی رہی ہے ابھی تک. تو فی الحال اس میں جو ہے ہم نے کمپٹیشنس کروائے ہیں اسلامک, ٹھیک ہے, کیلیگرافی کی کروائے ہیں, جو اس میں ہم نے 2 کیٹیگریز زیادہ کر دیں ہیں کہ دو ٹائپ, زیادہ تر فائن آرٹس ہے جو کہ ہاتھ سے ہوتا ہے, تو وہ زیادہ گرلس سائڈ پہ ہی ہمارے گرلس کی جو ٹیمز ہیں وہ مینیج کر دیتی ہیں, کیونکہ ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں. جو میرے خود کے یا جو بوائز سائڈ پہ ہم زیادہ مینیج کر رہے تھے, اس میں گرلس بھی انوالو ہیں, لیکن وہ آئیڈیاز زیادہ تر بوائز ہی دیتے ہیں. جو میرا خود کا تھا کہ ماڈرن میں تو ظاہر سی بات ہے آرٹ, وہ پھر ڈیجیٹل آرٹس جاتا ہے, ٹھیک ہے, گرافک ڈیزائننگ, یو آئی یو ایکس اور میڈیا. سو اس میں سب سے جو نے بڑا میگا ویبینار کے لیے کیا تھا اینیمے کے بارے میں, کوئی جانتا ہے جو جاپنیز ہوتے ہیں, کمنٹس میں مجھے بتا دیں. تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا ہم نے جو ابھی تک سب سے ٹاپ نمبر پہ جو نا ورلڈ پہ جو ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہے اینیمے, تو جاپنیز اینیمے, ٹھیک ہے, جاپنیز اینیمیشن کارٹون آتے ہیں پورے ورلڈ میں. ان کے جو ڈائریکٹر تھے اینیمیشن ڈائریکٹر, تو ان کے ساتھ ہم نے پورا سیشن کیا تھا, اور وہ خود جو ہیں اسلام سے مطلب وہ انسپائر تھے کافی زیادہ نا خود, تو کیونکہ وہ تھے نان مسلم اور جاپان کے تھے, تو وہاں پہ اتنا زیادہ اسلام ابھی گروتھ سب سے زیادہ, ویسے جو اسلام جو مذہب وہاں پہ گروتھ کر رہے ہیں نا جاپان میں, وہ اسلام ہی ہے, لیکن ان کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا. انہوں نے تھوڑی بہت جو نا اسلام کی ہسٹری پڑھی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی خلفائے راشدین تھی, انہوں نے ہسٹری پڑھی تھی. ان کو انٹرسٹ اس چیز پہ تھا کہ اسلامک ریلیٹڈ جو نا وہ کوئی مووی اینیمیشن بنائے. میں نے کہا یہ آپ غلطی سے نہ کیجیے گا, کیونکہ وہ نان مسلم تھے, ٹھیک ہے, یہ غلطی سے نہ کیجیے گا. کسی بھی مذہبی جو شخصیات ہے اسلام کی, جو خاص طور پہ جو جن سے اسلام شروع ہوتا ہے, ان پہ آپ یہ چیز بنا دیں. یہ بہت آپ کو جناب, آپ بھلے پازیٹیو ہوتے رہیں, پازیٹیو چیز نہیں کریں گے, لیکن نہ کریں, یہ چیز حرام ہے اور بیک کلیش دے گی. تو پھر ان کو میں نے ڈیٹیل میں ڈائریکٹ سیشن میں وہ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, جب ان کو انگلش نہیں آتی تھی, انہوں نے مجھے سلائڈ بھیجی تھی, ابھی بھی وہ پڑا ہوا ہے اس پہ پیج پہ ہمارے نا. تو سلائڈ انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے بھیجی تھی, اور پھر میں نے انگلش میں نا ساری چیزیں کی تھی. سو جسٹ جی, we move on to our next question. سر, جیسے کہ آپ فاؤنڈر ہیں ڈی جی کارپس کے, تو ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس آئیڈیا, مطلب آپ کو کیسے آئیڈیا آیا کہ میں نے یہ مطلب فاؤنڈ کرنا ہے, یہ اپنا آئیڈیا شیئر.
आइडिया देखिए सही बताऊँ, ये इतना जो अभी बिजनेस है मेरा, कोई इतना खास इनोवेशन नहीं है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। ये एक किस्म का ना नॉर्मल मार्केट में मैं कहता हूँ, कोई इनोवेशन आइडिया नहीं है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। वजह ये कि लेकिन स्टेप लिया है, ठीक है, उसके अंडर इनोवेशन आइडियाज हम कर सकते हैं, क्योंकि आईटी की कंपनीज होती है ना, वो ऐसे ही होती हैं। कभी भी वो जो आईटी की कंपनीज होती हैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होती। जितनी भी आप फेसबुक की या किसी गूगल की हिस्ट्री उठा के देख लें, वो हमेशा एक नॉर्मल चलती हुई मार्केट के अंदर ही लॉन्च हुई। तो मेरा जो बिजनेस है वो सिंपल, आप एग्जांपल ले लें कि कपड़ों का जिस तरह बिजनेस है, ठीक है, गारमेंट्स का, हज़ारों मार्केट्स मतलब दुकानें पहले से हैं एक शहर में, वहाँ पे मैंने दुकान खरीदी और सेम कंपटीशन में मैं आ गया उन लोगों और वहीं पे दुकान डाली। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस सब पहले से दे रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग की पहले से दे रहे हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पहले से दे रहे हैं, हर चीज़ पहले से दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसी मार्केट में वैसे ही आ जाऊँ, घुसी हूँ, ठीक है। तो ये है कि फिर ग्रोथ हुई है और कंपटीशन दिया है और बिजनेस उसी तरह चल रहा है। जिस तरह कोई भी कपड़ों की दुकान खोल लेता है, उसकी भी सेल होती है, उस तरह मेरी भी हो रही है, इसी तरह। उसके अंडर जो है हमने आइडियाज़ अभी जिस तरह मैंने बताया इस्लामिक ऐप्स और उस तरह के बिजनेसेस हम करेंगे। इशू ये है कि जो हमारे ज़्यादातर पार्टनर्स हैं और मैं खुद भी हूँ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, और उस तरह के बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो ना आपको चाहिए जाता है टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम, तो डेवलप करने के लिए। तो वो हमने फाइनल प्रोजेक्ट में ही सोचा हुआ है कि एक तो प्रोजेक्ट उसी में ही कर लेंगे और दूसरा हम जो है यूनिवर्सिटी डिग्री के बाद करेंगे। तो इस तरह। जी जी सर, ओके। सो सर, जब एक इंसान अपने मतलब अपना गोल अचीव कर रहा होता है तो उसकी लाइफ में बहुत से ऐसे नेगेटिव पीपल्स आते हैं जिनके नेगेटिव कमेंट्स उसको मतलब बर्दाश्त करना पड़ते हैं, तो आपने उसके साथ कैसे कोप किया? नेगेटिव कमेंट तो हर जगह से आते हैं, घर से भी आते हैं, ठीक है। मैं सिंपल बताऊँ, मेरे घर पेरेंट्स जो है वो सीधा ये बोलते थे कि पढ़ो, ठीक है, पढ़ने के लिए भेजा, कमाने के लिए नहीं है। तो अभी भी बोलते हैं, लेकिन अभी शुरू में ज़्यादा बोलते थे, लेकिन जब कमा के दिखाया, ठीक है, ये मैंने पैसे उनके हाथ में रखे, तो बोलते वाह वाह। तो फिर थोड़ी वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कभी कभार भी वो बोलते हैं कि अभी खाने भी प्रोजेक्ट आ रहा है, ये आया, तो कम कर दो ये चीज़। ज़्यादा अब वो बोलते हैं कम करो, पहले बोलते थे करो ही ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे करो। तो जब एक बार वो चीज़ आप करके दिखाते हो ना, रिजल्ट दिखाते हो अगलों को, फिर सारे चुप हो जाते हैं। फिर मेरे काफ़ी सारे दूसरे दोस्त में मैं आपको सही बताऊं, मेरी जो दोस्ती थी ना, वो 3 फेजेज़ में, ठीक है। मैंने अपने दोस्त अपने माइंड के हिसाब से ज़बरदस्ती बदले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक सिर्फ जो हज़रत अली का जो कॉल है ना, उसी के बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, इस्लाम के मैं सीधा बता रहा हूँ। जो कॉल है वो ये है कि जैसे आपके दोस्त होते हैं ना, आप भी वैसे ही बन जाते हो, या वैसे आपका माशरा आपको वैसे ही देखता है। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था मैं लिबरल था, तो वैसे ही मेरे दोस्त थे, ठीक है। लेकिन उन लिबरल दोस्तों में भी 2 टाइप के थे। एक तो बिल्कुल ही सारा दिन होटलों में बैठना, चाय पीना, कुछ भी ना करना, वो दोस्त। एक वो दोस्त थे कि जो काम वाले थे, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत कमाने का भी शौक था, काम करने का शौक था। तो मैं उनकी तरफ मूव हो गया। वो चाय और ये टपड़ी वाले जो दोस्त, उनको जो ना बाइक आउट करके आगे आ गया। तो उन लिबरल्स में भी फिर जो वो दोस्त थे जो इस्लाम को समझते थे, या मेरे साथ अभी वो ये काम करना चाहते हैं कि इस्लामिक रिलेटेड ही वो सिस्टम बना के कमाना चाहते हैं, ठीक है। कोई सूद का कारोबार उसमें ना हो, ये ना हो। अच्छा, आपको पता हो कि जितने भी मेरे जैसे बिजनेसेस है ना, उसमें वो सूद का जो ना इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं, अंग्रेज़ों से लेते हैं, ठीक है। खुद नहीं लेते, अंग्रेज़ों से लेते हैं कि इतने दिनों वो सूद ये होता है कि अब आपने ये डिलीवर नहीं किया तो इतना चार्जेस ऊपर लगेंगे, ये डिलीवर आपने हमें ग्राफिक इतने दिनों में डिलीवर ना की या नहीं किया। वो सूद कभी कभार हम मतलब जो पाकिस्तानी है ना, वही मांगते हैं, ठीक है। तो कभी कभार अंग्रेज बोलते हैं कि तो मैं इस तरह के एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है। ये मैंने पॉलिसी बनाई है, अपनी खुद की कंपनी में पॉलिसी बनाई है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो लाखों का प्रोजेक्ट हो, कितने का भी प्रोजेक्ट हो, वो प्रोजेक्ट नहीं लेना जिसमें इस तरह की आपको जो ना क्लाइंट बोले कि ये हुआ, ठीक है। अगर इतना
इतने दिनों में डिलीवर नहीं हुआ तो इतने ऊपर लूंगा मैं पैसे, इतने आप पे करो, इतने में पैसे काटूंगी, ये सूद होता है। तो ये हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप उनको ये बोलो कि अगर नहीं डिलीवर किया आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो डायरेक्ट, या काम ना दो हमें, ये नहीं कि मैं इतने काटूंगा इतने ऊपर लूंगा, ये चीज़ सूद होती है। तो उस तरह के मैंने फिर जो ना ये चीज़, ये वाला बहुत मुश्किल था। ये जो दोस्त थे ये नेगेटिव, इस तरह के नेगेटिव जब मैंने ये बात की ना, तो पागल हो गए, तू क्या कहते हैं ऐसे, तो तेरा बिजनेस चलेगा, ऐसे काम चलेगा तेरा, काम ही नहीं चलेगा ऐसी तरह। तो मैंने अभी चला के दिखाया है ये चीज़ करके, तो और सामने रिजेक्ट भी किए जो मेरे साथ काम करने वाले बिजनेस थे। तो उन्होंने कहा ऐसा तो बर्बाद करेगा कंपनी को, ये करेगा, तो वो मेरे साथ छोड़ भी गए। मैंने कहा अच्छी बात है छोड़ दो। तो बाद में उनको मैंने करके भी दिखाया, मैंने कहा ये देखो मैंने करके दिखाया। जी जी सर। सर आप एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं IEEE के इस्लामाबाद सेक्शन में, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उसको एक स्टूडेंट किस तरह हल कर सकता है कि वो भी एक IEEE का मेंबर है, तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और वो किस तरह उसको टैकल करे? ठीक है, IEEE में जो टेक्निकल, अब मैं बात करता हूँ क्योंकि IEEE बिल्कुल ही टेक्निकल है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि टेक्निकल भी है और आपको आवाज़ आ रही है इसमें? जी जी सर आ रही है, कंटिन्यू करें। जी, सो ये पूरा नेटवर्क है, ठीक है। इसमें IEEE में ज़्यादातर वो लोग हैं जो किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से हो, ठीक है, खास तौर पे टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग फील्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, IT और मैकेनिकल इंजीनियर, तो सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामिंग ये सब ज़्यादा होते हैं, ठीक, और नेटवर्किंग के भी ज़्यादा होते हैं। तो इनकी कम्युनिटी होती है और पूरे चैप्टर्स बनाने होते हैं, ठीक है। सबसे प्रॉब्लम ये आता है कि यूनिवर्सिटी सपोर्ट होती है, जो हम मीटिंग करते हैं और जो स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं कर रही, यूनिवर्सिटी कह रही है कि अभी बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम उनको यही बोलते हैं बिना इसमें खर्चा तो नहीं हुआ, पैसा तो नहीं लगे, तो इसी तरह के सेशन आप करवाओ, ये करो। तो फिजिकल में भी वो कहते हैं कि प्रॉब्लम आ रहा है तो यूनिवर्सिटी नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, तो हम उनको ये सजेशन देते हैं या हम खुद से जो ना कुछ ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते हैं सेक्शन लेवल पे। आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी अब आ रही है। सर आप इसको समराइज करें ना कि एक बंदा IEEE में है तो उसको मेन क्या प्रॉब्लम्स है और उसको टैकल किस तरह करना चाहिए, आप मेन थीम के साथ हमें बता सकते हैं? जी, प्रॉब्लम मैंने आपको बताया यही है प्रॉब्लम के मेन उनको जो ना यही बजट का इशू आ रहा होता है और सपोर्ट का इशू आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। टैकल उनको हम सीधा ये बताते हैं, दो उनके लिए हम सोल्यूशन अभी भी हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं अभी हम, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने आप को साबित करें यार कि वो एलिजिबल हैं, कि इस्लामाबाद सेक्शन उनकी पेमेंट या उनको स्पॉन्सरशिप दे और हम देते हैं, ठीक है। और ठीक है, और दूसरा ये होता है कि उनकी हम यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बात करें कि सर इस तरह है, IEEE का ये फ़ायदा, आपका यूनिवर्सिटी का नाम होगा, मार्केटिंग होगी, आपकी जो ये डिपार्टमेंट या डिग्री है इसका नाम होगा। तो इस तरह से ये दो चीज़ें हैं हम। और थर्ड ये है कि क्योंकि जो IEEE की फ़ी है वो बहुत कम है, इतनी नहीं है। अब वैसे भी डिस्काउंट्स पे चल रही है कोविड की वजह से, $15 की सिर्फ IEEE की मेंबरशिप है, ज़्यादा की नहीं है, $15 की बस। जी ठीक। सर हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो हमें सपोर्ट कर रहा होता है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मतलब सपोर्टर था कि जो जिसने आपको सपोर्ट किया मुश्किल टाइम में कि नहीं मतलब आप कर सकते हो एंड गेट अप एंड गो, तो वो सपोर्टर कौन था? क्वेश्चन आप दोबारा पूछ सकते हैं, थोड़ी आवाज़ आपकी बीच में। जी सर श्योर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हर एक की लाइफ में एक सपोर्टर होता है जो उसको सपोर्ट करता है,
تو آپ کی لائف میں کون سب سے بڑا سپورٹر تھا جس نے آپ کو سپورٹ کیا؟ پیرنٹس ہی تھے. ٹھیک ہے, اب آپ بولو کہ کنٹریکٹ کر رہے ہو اپنی بات کو, کیا آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے آپ نے بولا تھا کہ وہ سپورٹ نہیں کر رہے کمانے میں, وہ الگ چیز ہے. بالکل لیکن جو اسکلس ہاں پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو جو نا بولتے ہیں کہ ابھی یہ نہ کرو, وہ اپنے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کی بھلائی ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہاں وہ تو بھلائی کے لیے ہی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے مطلب میں نے آپ کو بتایا وہ کہتے تھے کہ پڑھائی پہ دھیان دو. ٹھیک ہے, ابھی کماؤ نا, آپ پڑھائی پہ دھیان دو. لیکن ان کو پھر ثابت کر کے دکھانا ہوتا ہے کہ بھائی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ابھی کما بھی سکتے ہیں ایز اے پارٹ ٹائم جاب یا کام کرتے ہوئے. پھر وہ کچھ نہیں کہتے. تو پیرنٹس ہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے ہی سپورٹ کیا. تو میں نے جس طرح بتایا کہ میں کالج گیا. ٹھیک ہے, کالج انہوں نے اسپیشل مجھے بھیجا سعادتآباد میں. ٹھیک ہے, اور حالانکہ وہاں کی فی بھی زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو یہاں سے. تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز میں وہی ہوتے ہیں, پیرنٹس ہی ہوتے ہیں, اور تو کوئی نہیں ہوتا. جی سر, اب ہم نے ڈسکشن کو سمرائز کرتے ہیں. اور سر بہت انفارمیٹیو آج کا سیشن رہا ماشاءاللہ. تو آپ اپنی آڈینس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے لاسٹ پہ؟ کوئی ایڈوائس یا کوئی میسیج جو آپ ہمیں دینا چاہیں؟ ایڈوائس انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی میں نے کافی دیکھی ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ جو میں سمپل سمجھتا ہوں, جو ہم ایز اے مسلم ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس عذاب آیا ہوا, جتنی سائنس ٹیکنالوجی ترقی کر لیں, ٹھیک ہے, ہمیں کرنا چاہیے, لازمی کرنا چاہیے. لیکن جو اسلام سے جڑی ہے نا, وہ بلیو ہمارا ختم ہو گیا. ہم صرف مانتے ہیں, صرف ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کو جو نا ہم نے مذہب بنا دیا ہے, دین کی حیثیت سے ہم نے نکال دیا ہے, دین سمجھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن کی ایک آیت ہے, ٹھیک ہے, مجھے ڈائریکٹ میں ٹرانسلیشن مجھے ایگزیکٹ یاد ہے کہ تم قرآن کی ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے ہو, یہ تمہارا ایمان ہے یہ. ٹھیک ہے, اور ابھی ہماری سوسائٹی یہی کر رہی ہے کہ ہم نے صرف اسلام سمجھا ہوا ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ٹھیک ہے, اور بقرہ عید, بکرا کاٹ لیا, یہ سمجھا ہوا ہے. ڈائریکٹ میں چیزیں بولوں گا کہ ہم فحاشی کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. پالیٹکس جو ہے ہمارا پورا نظام جو ہے پالیٹیشین, ٹھیک ہے, جو وہ سارا انگریزوں کا بنایا ہوا ہے, اور یہ سودی نظام پہ ہم چل رہے ہیں, معاشی نظام ہمارا نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم نے دماغی طور پہ ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, قرآن میں صاف یہ ہے کہ جب ان چیزوں سے ہٹے گا نا مسلمان, بھلے وہ جتنی ترقی کر لے, اس کو جو نا زوال کا شکار اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ دے گا. ہمارا بلیو ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم جتنے سائنس ٹیکنالوجی کرتے رہتے ہیں, کرنا چاہیے, اور ہر وقت ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے حرام حلال. تو نیوٹرل ہو کے آپ پہلے عمل کرو, پھر ساتھ ساتھ یہ چیز بھی کرو. ابھی ہمارا جو معاشرہ جا رہا ہے وہ ڈائریکٹ صرف اس چیز پہ جا رہا ہے کہ لبرل ہو جاؤ. ٹھیک ہے, بالکل وہ ہو جاؤ کہ انگریزوں پہ چلو. میں بتا چکا ہوں, انگریزوں سے سائنس سیکھو, ٹیکنالوجی سیکھو, انہی سے سیکھو کیونکہ وہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہیں. لیکن سوشل اسٹرکچر نہ سیکھو, اکنامکس نہ سیکھو. جو چیز ہمیں اسلام جس چیز میں ایکسپرٹ ہے وہ ان سے نہ سیکھو. یہ چیز میں ایڈوائز دوں گا کہ ہم لوگ اپنی بیس اسلام سے پیچھے نہ ہٹیں. مین آپ کا پوائنٹ یہ تھا. جی سر, ہمارے پاس ایک کوشچن ہے. سو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. رکو سر, آج کے وقت میں یوتھ کے لیے پیسے ہی موٹیویشن ہے, اور موسٹلی کے پاس اسکلز بھی ہیں, لیکن وہ ایسی جابس کرنا پسند نہیں کرتے جہاں پے کم ہو. ایسی میں ان کے لیے آپ کیا مطلب کہنا چاہیں گے کہ ایسے اسٹوڈینٹس کیا کریں؟ مطلب ان کے پاس اسکلز زیادہ ہیں لیکن پے کم ہے, حالانکہ وہ مزید ہو سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز یہ میں آپ کو جو نا تھوڑا شاید میڈیم کرتا ہوں, میں شارٹ جتنا ہو سکے اس کو کوشچن کو کروں. جس کالونی میں رہتا ہوں, جدھر ابھی میں بیٹھا اس وقت, میں اپنے نیٹو سٹی گھر کی ہوں, سندھ میں ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو میں نے بتایا تھا مکس ایریا, اربن اور رورل ایریا ہے. تو رورل ایریا جو اربن ایریا ہے, مطلب یہ کمپنی ہے, ساتھ میں اینگرو فرٹیلائزر, اور میں ادھر رہتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں ماڑی گیس کمپنی میں. تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, وہ لوگ ہیں جو کہ انڈائریکٹلی, میں اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے نو دولتی, وہ لوگ جن کے پاس جو نا نیا پیسہ آیا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں, تو یا پڑھ لکھ جاتے ہیں
ٹھیک ہے, اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ بھائی یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو ملیشیا سے ڈگری کر کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, میں ادھر کی بات بتا رہا ہوں, میری کالونی میں ملیشیا سے ایم ایس کی بیچلر دونوں ڈگریاں کر کے ہیں, اور ایک گھر نہیں ہے, 4-5 ایسے لوگ ہیں, اور ان کو نخرے یہ ہیں کہ ہمیں جب تک 60 ایٹ لیسٹ 70-80 ہزار کی تنخواہ کی جاب نہیں ملتی, ہم پاکستان میں کہیں پہ جاب نہیں کریں گے. ایٹ لیسٹ 2.5 سال ہونے والے وہ ایسے ہی بیٹھے ہیں اور ان کو جاب نہیں ملی. ٹھیک ہے, دنیا ہمارے حساب سے نہیں چلتی. آپ کو جتنے روپے کی بھی آپ کو جاب ملتی ہے انیشیل, آپ کو جتنے کی بھی ملتی ہے, میں کہتا ہوں کرو. ٹھیک ہے, جی میں نے بھی یہی کیا تھا. میرے پاس میں نے آپ کو بتایا, میں گرافک ڈیزائننگ جب میں 12 اس میں تھا 6 کلاس میں تھا, 12 سال کا تھا, تب سے میں گرافک ڈیزائننگ تب سے لے کے شوقیہ جو نا کرتا رہتا تھا 11 تک, اور سوچ لیں میری اسکلز کیا تھیں, پھر کیا ہوں گی. ٹھیک ہے, اور اچھی تھی, میں بھی یہی سمجھتا تھا. لیکن پھر میں نے یہ تھوڑی سمجھا کہ اتنے پروجیکٹ مجھے اتنے, پہلے میں نے $5 کا پروجیکٹ اٹھایا. آہستہ آہستہ لوگ گرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بھلے آپ کی جی اسکلز ہائی لیول پہ ہو, بھلے بل گیٹس جیسی آپ کی اسکلز ہوں, آپ جب تک اپنا پورٹ فولیو نہیں بناؤ گے, اپنی سی وی نہیں بناؤ گے, سی وی میں آپ دکھاؤ کہ ہم نے یہاں کام کیا ہے, پھر آپ کی تنخواہ بڑھتی ہے. جی سر. آپ کو آواز آ جی رہی ہے؟ سر, جی بالکل سر. ایک اور کوشچن ہے. جی بولیں. کہ مطلب کچھ بچے ہوتے ہیں کہ جب وہ یونیورسٹی لائف میں آتے ہیں تو ان کو فری لانسنگ کا پتہ چلتا ہے. موسٹلی بچوں کو تبھی فری لانسنگ کا پتہ چلتا ہے جب وہ یونیورسٹی لائف میں آتے ہیں, اور وہ فری لانسنگ کرنا شروع کرتے ہیں, اور وہ کیونکہ ان کی اسکلز بہت شارپ ہوتی ہیں تو وہ مطلب بہت جلدی گرو کرتے ہیں. تو وہ اپنی اسٹڈی سے تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو انکم ملنی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ڈسٹریکٹ والے میں نے ابھی دیکھے نہیں ہیں, سنے ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنے لائف میں قریب سے میں نے یہ جو پیسوں کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھے. اس کنٹری میں سنا بہت ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو. جی سر, آئی ایم لسننگ, یو کنٹینیو. جی. سو میں نے صحیح بتاؤں, جو چیز میں دیکھتا ہوں میں وہی بتاتا ہوں. اگر میں نے کوئی دیکھے ہوتے, سننے بہت ہیں کہ فلانا بندہ ایسے وہ زیادہ پیسوں پہ لگا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, تو وہ چیز, لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے کبھی. جو سنا ہے ٹھیک ہے, میں اس سے ریلیٹڈ بتاتا ہوں, لیکن ایک چیز غلط ہے. اگر آپ نے ایک چیز کے پھر آپ کماؤ, ٹھیک ہے, اگر لیکن مجبوری کچھ ہوتا ہے کہ مجبوری ہوتی ہے تو پھر آپ اسٹرگل کرنی ہوتی ہے, وہی اسٹرگل ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے, آپ کو لازمی دونوں کو مینج کرنا ہوتا ہے. جی سر, ہمارے پاس ایک اور کویشچن ہے. سر, پاکستان آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلامک کنٹری ہے, بٹ یہاں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ مطلب اسلامک اسٹڈیز پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا جتنا کہ وہ سائنٹیفک سبجیکٹس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل عربک کو اتنا مطلب پروموٹ نہیں کرتے جتنا وہ لوگ انگلش کو پروموٹ کرتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اسکولز یا یونیورسٹیز یا کالجز وغیرہ میں عربک کا ایک سبجیکٹ اسپیسیفک رکھنا چاہیے کہ عربک ضروری ہے, نہیں کرنی ہے؟ سو کوشچن کافی اچھا ہے, لمبا ہے. جسٹ اے منٹ. ٹھیک, سو کوشچن کافی اچھا انٹرسٹنگ ہے. اس کا شارٹ سا میں صرف جواب یہ دیتا ہوں کہ اب ہمیں جو سائنس اور یہ بھی پڑھائی جا رہی ہے نا, یہ بھی بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے. پہلی بات تو یہ, ٹھیک ہے, جو سائنس ہمیں پڑھا رہے ہیں, جو ٹیکنالوجی پڑھا رہے ہیں, جو پہلے ہی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, وہ بھی ماشاء اللہ پرانے زمانے کے, ابھی یہ ہے نہیں. ٹھیک ہے, دوسری چیز ہے تو اسلامیت ہے, میں نے آپ کو شروع میں بتایا اتنی سی صرف کتاب ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی صرف بیسک چیزیں وہ پڑھاتے ہیں جو کہ ماں باپ بھی پڑھاتے ہیں, جو مدرسے کے قاری بھی پڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پڑھاتے ہیں اور بھیجتے ہیں, وہ بھی پڑھاؤ, لیکن اس کو موٹی کرو تھوڑی کتاب کو, اور بالکل رٹا نہ لگواؤ. حدیثوں کا لازمی نہیں ہے حدیثیں حفظ کرنا یا وہ اس کے لیے مدرسے ہیں الگ سے, لیکن ایک مائنڈ سیٹ. اب مجھے کوئی حدیثیں ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, میں کبھی بھی وہ چیز میں اور بولنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمیشہ یہ بولنا چاہیے کہ حدیث کا مفہوم ہے, کیونکہ وہ دماغ میں ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹ ورڈ
مدرسے کے جو حافظ ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یا قرآن کی آیت یہ مفہوم بولنا چاہیے. تو آپ اس اسکول کی ان کتابوں میں آپ وہ پڑھاؤ, ٹھیک ہے, رٹے نہ لگاؤ ان حدیثوں کے, ان کو سمجھاؤ, ان کا کنسیپٹ دکھاؤ کہ یہ اسلام ہے ہمارا, یہ اعلیٰ ہے. خاص طور پہ ان کو نشانیاں بتاؤ کہ ابھی اس وقت جو نا کیا کیا پوری ہو گئی ہیں. خاص طور پہ 17 جو نا کچھ علماء کہتے ہیں 17, کچھ کہتے ہیں 72 نشانیاں قیامت کی, جس میں سے آدھی سے زیادہ پوری ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. خاص طور پہ یہ جو ابھی ہوا ہے واقعہ, ٹھیک ہے, فلسطین میں, ساری ان میں سے آدھے سے زیادہ یہودیوں سے ریلیٹڈ ہے, وہ ساری پوری ہو چکی ہیں, اور یہودیوں والی, ٹھیک ہے. صرف ایک رہتی ہے, وہ ہے مسجد الاقصی والا, کہ جب اس کو شہید کریں گے, مطلب ہونی ہے. حدیث ہے کہ جب مفہوم ہے, ٹھیک ہے, اس کو جب شہید کریں گے نا تو تب مسلمان اکٹھے ہوں گے, تب یونائٹ ہوں گے, اس سے پہلے نہیں ہوں گے, اس سے پہلے بکھرے ہوں گے, جو ابھی ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہم نیشنلٹی کی چینج میں بکھرے ہوئے ہیں ابھی اس وقت. تو عربک کا جس طرح بولا کہ میں نے آپ کو شروع میں وہ سوال کا جواب میں نے آپ کو شروع میں دے دیا تھا کہ ایک وقت تھا انگریز آتے تھے یورپ سے عربی سیکھنے, ٹھیک ہے, ترکی میں آتے تھے, سعودی عرب والے پورے ایریا میں آتے تھے, ٹھیک ہے, ایران میں آتے تھے. خاص طور پہ ایران میں اس وقت سائنٹسٹ تھے, کافی زیادہ سائنٹسٹ تھے, فزکس کے, میتھ کے. جابر بن حیان آپ سب کو پتا ہوگا, کیمسٹری کے جو بانی, کیمسٹری کے بانی سمجھے جاتے ہیں, وہ جابر بن حیان کو کہتے ہیں. ہسٹری سے آہستہ آہستہ برین واش کر کے ان کو بھی وہ ہٹا دیے, ٹھیک ہے, انگریزوں نے, اور ہم ان کی کتابیں پڑھ لیں. ہم اپنی کتابوں میں ان کا لکھ ہی نہیں رہے کہیں پہ بھی. یہ نہیں کہ صرف یہاں, ادھر عرب میں بھی ہم یہ نہیں لکھ رہے. جو ہمارے عرب کے مسلمان ملک ہیں ان کی کتابوں میں بھی انگریزوں کا نام لکھے ہوئے ہیں, ان کے لکھے نہیں ہوئے. حالانکہ لکھے ان کے ہونے چاہیے جو ہمارے تھے. انہوں نے زیادہ تر فارمولاز جو ابھی پیریوڈک ٹیبل میں ہے نا, وہ بھی جابر بن حیان نے آدھے سے زیادہ انہوں نے ان کے اوپر تحقیق کی ہوئی تھی. چند جو ہے انہوں نے ڈائریکٹ ایجاد کیے تھے, چند جو ہے انہوں نے تحقیق کی ہوئی تھی. تو وہ ہم پڑھا نہیں رہے. آتے تھے انگریز, جو انگلش جن کو آتی تھی, وہ آتے تھے عربی سیکھنے, اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے. میں نے آپ کو بتایا جب یہ پرنٹنگ مشین کا ایجاد ہوا تھا تو وہ ساری سائنس انہوں نے جو ہے نا عربی سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کی. تب ان کا جو نا ہمارا مسلمانوں کا زوال شروع ہوا اور ان کا جو نا ٹہب شروع ہوا, ٹھیک ہے. تو عربی میں ہی کرنا چاہیے, اردو میں ہی کرنا چاہیے. اور اب انشاءاللہ اس چیز کے اوپر میں جو نا ایز اے آرگنائزیشن اور اچھے سے میں اور بھی ڈیٹیل میں کام کر رہا ہوں. ایز اے بزنس بھی میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ان چیزوں پہ کام, اور آرگنائزیشن والنٹیئر ورک بھی کر رہا ہوں. شاہیر شلوی کا آپ کو پتا ہوگا, جن کی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہے. سو ان کی اب آرگنائزیشن میں جو نا ایز اے سوشل میڈیا ہیڈ بھی ہوں اسلام آباد کا, اور جنرل سیکرٹری بھی ہوں I-14 مرکز کا. جو شاہر سلوی کا آپ کو پتا ہوگا, جو اس چیز کے اوپر پاکستان کے نظریے کا تحفظ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ خود پولیٹیشین ہے لیکن اپنی آرگنائزیشن کو پولیٹیکل نہیں کیا ہوا, اور وہ صرف ایز اے کاؤنٹر نیریٹو بھی اس کو رکھا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل ان کے خلاف جو پاکستان کے آئیڈیولوجی کے خلاف بولتا ہے یا اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے تھرو میڈیا یا یہ جو فیمنسٹ نکالتی ہیں, ٹھیک ہے. جی سر, بالکل. تو ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہمیں اپنی جو بیس ہے اسلام سے ہٹنا نہیں چاہیے. ہمیں دونوں کو برابر لے کر چلنا چاہیے, بالکل اعتدال کے ساتھ. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت ماشاء اللہ انفارمیٹیو آج کا سیشن رہا ہے. تھینک یو سو مچ. Thank you so much for inviting me too. جی سر, آور پلیئر. اگر کسی اور کا کوئی کوشچن ہے سو ہی اور شی کین آسک ہیئر, اور ادروائز وی جسٹ کور اپ اٹ. اوکے, لگتا ہے کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے. سو اگین تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ویلکم. اوکے سر, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.